کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں، نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیہ، ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن۔ پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے۔ تو لیڈر، اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی، انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو۔ تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger، ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویلتھ بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشنز، اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں۔ 3 چیزیں بتائی تھیں نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے، وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی، تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے۔ تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت کی، قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا،
ایک قاری کا اور ایک عالم کا، اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا۔ شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے۔ اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی؟ اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے، اللہ نیت ہے، تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا۔ لیکن اگر فیم کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت خالص ہے، یاد رکھیں، اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے، اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے۔ کنسٹرکٹڈ سیلف اور ایسینشیل سیلف یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے۔ ایسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے، وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے، جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے، وہ بالکل فطری ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک۔ کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے، تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، میرا کام تو سر گیا، میرا مقصد تو اچیو ہو گیا۔ جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی، تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی، بڑی محنت کی، جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد ٹاک تھی، تو وہ کسی وجہ سے روڈز بلاک ہو گئی، میرے خیال کوئی وہ ٹی ایل پی کا کوئی جلسہ تھا جو بھی تھا ان کی طرف سے، تو وہ روڈز بلاک ہو گئیں۔ میسیج آیا کہ اب تو لیکچر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بائک نکالی اور میں مری چلا گیا، اب میں انجوائے بھی کر رہا ہوں، بائک بھی چلا رہا ہوں، اور مجھے ثواب لیکچر کا ہی مل رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ڈبل فائدے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی لیکن ثواب اسی کا ہے، لیکچر کا ہی ہے، وہ لیکچر ہی دے رہے ہیں، کیونکہ نیت لیکچر دینے کی تھی تو وہ نہیں ہوا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اتنا فائدہ ہے نیت اچھی رکھنے کا، نیت خالص رکھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پھر برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily Allah has recorded good and evil deeds and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. ملٹیپلائی بھی کرے گا اللہ، ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا، یعنی 700 ٹائمز سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دے گا اگر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے بندہ، اگر کر لے۔ لیکن یہ کہ برا ڈیڈ ایک ہی ڈیڈ لکھا جائے گا، 1 ڈیڈ اونلی۔ کتنی آسانی ہے! تو اسلام آسان ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں۔ اچھے ڈیڈز کریں تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، برے ڈیڈ کریں وہ ایک لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اللہ آلمائٹی سیز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر، میں بیسٹ پارٹنر ہوں۔ کوئی بھی پارٹنر لینا چاہتا ہے، اپنا کوئی خلیل بنانا چاہتا ہے، کلوز فرینڈ، ایلائے، تو وہ میں ہوں۔ مولا بنانا چاہتا ہے تو وہ میں ہوں۔ Whoever associates another partner with me، جو بھی میرے ساتھ ایک اور پارٹنر بنائے گا تو وہ پھر اسی کے لیے کرے گا، اس پارٹنر کے لیے کرے گا جو بھی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، او پیپل میک یور ڈیڈس سنسیئر فار اللہ آلمائٹی اونلی، اپنے ڈیڈس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، حج پہ جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، چیریٹی اللہ کی رضا کے لیے، آپس کے تعلقات درست کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، صلح کروانی ہے اللہ کی رضا کے لیے کروانی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہے برکت۔ اور جس نے بھی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ڈو ناٹ سے کہ دس از فار دا سیک آف اللہ اینڈ دس از فار دا سیک آف مائی ریلیٹیوز، یہ نہ کہو کہ یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام میرے رشتہ داروں کے لیے۔ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویریلی اٹ واز ڈن فار ریلیٹیوز اینڈ نن آف اٹ واز فار اللہ، پھر وہ ریلیٹیوز کے لیے ہی ہے۔ تو مرکز ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
ریلیٹیوز کے لیے چاہے آپ کر رہے ہیں، لیکن نیت اس کے پیچھے یہی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے، تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے چلیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اللہ سیز ٹو دی اینجلز، اللہ اینجلز کو کہتا ہے اف مائی سرونٹ انٹینڈز اے بیڈ ڈیڈ، اگر میرا بندہ کو برا عمل کرنے کی نیت کرے، ڈو ناٹ ریکارڈ اٹ، اس کو ریکارڈ نہ کرنا، انلیس ہی ڈز اٹ، یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے۔ اف ہی ڈز اٹ، اور اگر وہ کر لے، ریکارڈ اٹ ایز ون بیڈ ڈیڈ، اس کو پھر ایک برا عمل لکھنا۔ اف ہی لیوز اٹ فار مائی سیک، اور اگر وہ یہ عمل نہ کرے، کس کے لیے؟ فار مائی سیک، مجھے پلیز کرنے کے لیے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، بنی اسرائیل کا بہت مشہور، پتھر آگے تو پتھر کیسے ہٹا تھا؟ وہ اخلاص پر حدیث ہے، اگر وہ عمل نیت اللہ کے لیے مخلصتاً نہ ہوتے تو پتھر نے نہیں ہٹنا تھا۔ پہلے نے کیا کہا کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا کہ میرے ماں باپ ہیں، وہ ان کے دودھ لایا، میں ان کے لیے کھڑا رہا، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں نجات، پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا، فار یور سیک، تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھیں نا، ایکسرسائز بندہ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں، ٹھیک ہے، ایک اچھی نیت ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ مومن از مور بیلوڈ ٹو اللہ، کہ میں اسٹرانگ بنوں، پھر اللہ کے نبی نے کہا یور باڈی ہیز رائٹس اوور یو، تو ذرا ایکسرسائز کروں، میرے باڈی کے حقوق ہیں، کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے، تو وہ پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہے، اور وہ پھر اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے، یہ تو میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، نہیں، خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس لیے پیچھے ہوا۔ تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں، اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے، اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن، لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے، کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے، یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر۔ اوکے۔